سر اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو اب جب ایک وہ قوم جو 40 سے زیادہ ہی ہو گیا حالت جنگ میں ہے، اب جب وہ جماعت جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کے تو آج واپس اللہ نے ان کو حکومت دی ہے، تو لاجیکلی یہ بھی بات لگتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کریں، اپنی قوم کے لیے بہتر سوچیں. مطلب یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جنگجو ہیں اور یہ ہر وقت حالت جنگ میں ہی رہیں گے یا شاید ان کی تقدیر ہی ہے، یہ بھی تو تھوڑی زیادتی کی بات ہے. یعنی جنگجو کے ساتھ ایک وحشی کا تصور ہمارے ذہن میں. بالکل، خاص طور پہ ویسٹ کا یہ دیا ہوا. ٹھیک ہے، تو یعنی سویلائزیشن کا کمال کیا ہوگا جی کہ آپ پر کسی نے تھوک دیا، آپ اسے قتل کرنے کے قریب تھے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا کہ اب میرا پرسنل معاملہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے زیادہ سویلائزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اب ان کو دیکھیے جن کو 20 سال آپ نے ہر طرح کے جبر و ستم کا نشانہ بنایا، ان کی مطلب یعنی تذلیل کی انسانی سطح پہ سے نیچے حیوانی سطح پہ لے کے گئے. آج ان کے پاس اختیار ہے، بندوق ان کے ہاتھ میں، انہوں نے کوئی بدلہ لیا؟ کوئی بدلہ نہیں، عام معافی. تو اس کے مقابلے میں آپ ذرا دیکھیں، عراق میں امریکہ کی فوجیں داخل ہوئی تھی، سویلائزڈ کنٹری کی. اسی افغانستان میں امریکہ کی فوجیں داخل ہوئی تھی، نیٹو کی. سر ٹھیک ہے. اور جن ملکوں کی افواج نے اپنے ہی علاقے فتح کیے ہیں، کسی دشمن کا نہیں بھی کر سکے تو اپنے ہی بستیاں اجاڑی ہیں، ویران کی ہیں، ذرا ان کی سٹائل کو دیکھیں، ان کے انداز کو دیکھیں. ان کا تو یہ دیکھ کے تو سر وہ جو یاد آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تھا نا کہ اس بستی میں داخل ہو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ. تو یہ تو یعنی بڑا عاجزانہ انداز سے انہوں نے یہ سارا ٹیک اوور کیا ہے. تو یہ خود ایک نشانی ہے ان کی سویلائزیشن کی، ان کے مہذب ہونے کی، ان کے ڈسپلن ہونے کی، آرگنائزڈ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھے تو. یعنی بغیر کسی کشت و خون کے، بغیر کوئی انتقامی کارروائی کے، بغیر کوئی پرانا غصہ نکالے، انہوں نے بہت سموتھلی سارا جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں. سر کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی شاید یاد تازہ ہو گئی جب انہوں نے یہ